مائن ورکرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو مزدوروں کے اندر پسماندہ اور سب سے زیادہ ایک ڈپرائیو طبقہ ہے، اس میں بھٹا مزدوروں کے ساتھ ساتھ مائن ورکرز بھی ہیں کہ جن کے لیے کبھی بھی کوئی کانشیس ایفرٹس نہیں ہوئی، اور جس بری طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے، میرے بھائی نے اس کے لیے کام کیا۔ بڑی زوردار بغاوت کر دی ہے ربیہ باجوہ نے۔ میں باغی ہوں، میں نے سنی ہے نظم آپ کی، میں باغی ہوں، میں باغی کو دعوت دیتا ہوں سٹیج پہ تشریف لائے۔ محترم جناب حامد خان صاحب، صدر سپریم کورٹ بار، ہمارے قائد جناب عابد زبیری صاحب، اسلم زار صاحب، احمد اویس صاحب اور اشتیاق صاحب، جن کے لیے ہم آج سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب اکابرین، السلام علیکم۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک اپنے جد و جہد کے ہمارے قائد، ہمارے رہنما، ان کے لیے ان کی کتاب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں ادھر آئی ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے لیے بات کرنے آئی ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ایک واقعی وکیل بھی ہے اور ایک حقیقی جد و جہد کرنے والا جینون ایکٹیوسٹ ہے۔ پاکستان کی سوسائٹی جو کہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں کا دانشور بھی بددیانت ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر انسانی حقوق کا کام بھی ایجنڈوں کے اوپر ہوتا ہے، یہاں پہ انسانی حقوق کا کام بھی پروجیکٹ کے اوپر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ادھر جب اس قسم کے لوگ جیسے اشتیاق صاحب ہیں، وہ اس معاشرے کے لیے سرمایہ بھی ہیں اور اس معاشرے کے لیے ایک حقیقی آواز بھی ہیں۔ میں ان کی کتاب پوری طرح تو نہیں پڑھ سکی کیونکہ عابد زبیری کے ساتھ ہم ایک اور انقلاب کی تیاری کر رہے تھے، لیکن مجھے کافی حد تک میں نے ان کی کتاب کو دیکھا ہے، تو جو اس میں مجھے ایک بڑی بنیادی چیز نظر آئی کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر مزدور تحریک کے لیے کام کیا، وہ واقعی ایک بے مثال کام ہے۔ ہم لوگ ہر وقت بات کرتے ہیں مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے، قانونی امداد کے حوالے سے، لیکن انہوں نے جن مسائل کا احاطہ کیا ہے وہ واقعی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل کہ مائن ورکرز کی بات کی، آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا میں جانتی ہوں اس اسٹرگل کے حوالے سے، تو مائن ورکرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو مزدوروں کے اندر پسماندہ اور سب سے زیادہ ایک ڈپرائیو طبقہ ہے، اس میں بھٹا مزدوروں کے ساتھ ساتھ مائن ورکرز بھی ہیں کہ جن کے لیے کبھی بھی کوئی کانشیس ایفرٹس نہیں ہوئی، اور جس بری طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے، میرے بھائی نے اس کے لیے کام کیا۔ دوسری بات یہ کہ اصل وکیل کیا ہے، ان کو دیکھ کے تو آج میں وہ بات بھی کروں گی کہ ہمارے پروفیشن کے اندر ایک اور بڑی خرابی ہے جو کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑا پروفیشنل وکیل ہے۔ وہ پروفیشنل وکیل کیا ہے کہ وہ آپ کو ریلیف لے کے دیتا ہے، بالکل وہ پروفیشنل وکیل نہیں ہوتا۔ یا وہ وکیل ہے کہ جس کے ججز کے ساتھ تعلقات ہیں، بالکل وہ وکیل نہیں ہوتا، وہ کاروباری لوگ ہیں۔ اصل وکیل ایسا ہوتا ہے جیسے اشتیاق صاحب ہیں کہ جس کے اندر جو آئین اور قانون کو سمجھتا ہے وہ اپنی پریکٹس کے اندر بھی اس دائرے سے باہر نہیں جاتا۔ جو آئین اور قانون پہ یقین رکھتا ہے صرف وہی وکیل کہلانے کے لائق ہے۔ تو میرے بھائی نے جس طرح اپنی ایمانداری اور انٹیگریٹی کے ساتھ وکالت کی، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے قابل تقلید ہے، جن کو عجیب عجیب چہرے سامنے رکھ کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے وکیل ہیں جی، ان کے بڑے یہ ریلیف لے کے دیں گے۔ وہ بنیادی طور پہ آپ نوجوان وکلا کا استحصال کر رہے ہیں، یہ جو ویلفیئر کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اصل وکیل کیا ہے تو وہ میرے اس بھائی کی طرح کا وکیل ہے جو عام طبقات کے لیے سوچتا ہے، جو عام طبقات کو وہاں سے کوشش کر کے انصاف لے کے دیتا ہے، قانون کے اندر وہ پروویژنز ڈھونڈتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی ان پروویژنز کی عملداری کی بات کرتا ہے جس کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہے۔ تو میں اپنے جو نوجوان ساتھی ہیں، ہماری خواتین ہیں، میں ان کو یہی کہوں گی کہ یہی آپ کے پروفیشن کی خوبصورتی ہے کہ ایک وکیل اتنا پاورفل ہوتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ہر طبقے کی آواز بنتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جو اس ریاست کے ساتھ ٹکرا کے بھی عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اور جب ایک وکیل انسانی حقوق کا بھی کارکن ہوتا ہے، وہ والا انسانی حقوق کا کارکن کہ جو جینون ہے، جو کسی پروجیکٹ کی وجہ سے انسانی حقوق کی
بات نہیں کرتا، آپ کو آ کے یہ دکھاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم بڑے بلاسفیمی کے کام کر رہے ہیں، ہم فلاں کیس کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے کروڑوں کی فیسیں اور کروڑوں کی گرانٹس ہوتی ہیں۔ وہ انسانی حقوق نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ پروفیشنلی کام کریں، انسانی حقوق کا کام ایسے ہوتا ہے جیسے اشتیاق صاحب کرتے رہے ہیں۔ تو بس میں یہی کہوں گی اپنے نوجوانوں کو بھی کہ آپ اپنے آئیڈیلز اور اپنے جن کے آپ نے تقلید کرنی ہے وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سماج کے سچے کھرے دیانتدار لوگ ہوں۔ جب تک آپ کے پروفیشن کے اندر انٹیگریٹی نہیں آتی آپ کوئی بڑے وکیل نہیں ہیں۔ میں کسی ایسے بڑے وکیل کو نہیں مانتی جس کا جو بھی کوئی اسٹریچر ہو، جو ٹاؤٹ ہوگا، جو ججز کا ٹاؤٹ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا وکیل ہوں، یا جو پروفیشنل مس کنڈکٹ کرتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی ایمانداری کے ساتھ اس پروفیشن کی عزت جو پہلے تھی، جو ٹاؤٹس وغیرہ کی وجہ سے، مافیاز کی وجہ سے پبلک کی نظر میں انہوں نے افیکٹ کی، آپ اس کو ریسٹور کریں اور میرے بھائی کی طرح آپ کام کریں۔ مجھے یاد ہے کہ مشرف دور کے اندر ہم نے اسی ہائی کورٹ بار کے اندر ہم نے لیگل ایڈ سیل بنایا تھا جو سیاسی ورکرز کے کیسز کرتا تھا، ہم لوگ خود کرتے رہے ادھر دہشت گردی کی عدالت میں۔ تو وہ ساری جو ہائی کورٹ کے اندر سے اس طرح کی ہمارے جو ٹریڈیشنز تھیں ان کو ختم کر کے اب کسی اور طرف ویلفیئر کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس ویلفیئر کے مفروضے کو ریجیکٹ کر کے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنے سماج کی آواز بنیں، جیسے میرا بھائی بنا۔ اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اشتیاق صاحب کے اندر، صرف یہ نہیں کہ وہ بڑے اچھے وکیل ہیں، وہ انہوں نے اپنی شاعری کے ٹیلنٹ سے اپنی مزاحمت کا انہوں نے ایکسپریس کی، اپنی مزاحمت انہوں نے اپنے ادب کے ذریعے ایکسپریس کی، انہوں نے اپنی کتاب کے ذریعے ایکسپریس کی۔ تو یہ سرمایہ ہیں، اور آپ لوگ سب کا جو بھی ہم وکلا ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض ہے، اور میں بھی ان کی تقلید میں جو میرے سے ہوگا میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہوں گی۔ بہت شکریہ۔